بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل، سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج کی اس محفل میں ہم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف کا ذکر کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف اور سیرت پر بات کرنا تھوڑے وقت میں ممکن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت کے کسی ایک واقعہ کو بھی، کسی ایک بات کو بھی، کسی ایک خوبی کو بھی تھوڑے وقت میں بیان کیا جا سکے۔ لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی جھلک آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور بڑے احترام کے ساتھ پیش کی معافی بھی چاہوں گا کہ مجھ جیسا ایک عام آدمی اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف کو بیان کر پائے۔ حاضرین محفل، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے، اور نہ کوئی آئے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ جیسے اوصاف حمیدہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے، اور ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسان کامل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام بشریت، تمام بشر کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہر اوصاف میں کامل ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف پہ بات کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو پہلا نقطہ ہے، جو پہلی بات کرنا چاہوں گا، وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام معبد خزاعیہ کے خیمے سے گزرے، تو اس نے آپ کی روانگی کے بعد اپنے شوہر سے آپ کے حلیہ مبارک کا جو نقشہ کھینچا وہ کچھ یوں تھا: چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توندلے پن کا عیب، نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک و پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول،
انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں، درمیانہ قد، نہ ناٹا کے نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کے ناگوار لگے۔ دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہیں جو سب سے زیادہ خوش منظر ہے۔ رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لاتے ہیں۔ متاع مکرم، نہ ترش رو نہ لغو گو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ نہ لمبے تڑنگے تھے نہ ناٹے کھوٹے، لوگوں کے حساب سے درمیانہ قد کے تھے۔ بال نہ زیادہ گھنگرالے تھے نہ بالکل کھڑے کھڑے، بلکہ دونوں کے بیچ بیچ کی کیفیت۔ رخسار نہ بہت زیادہ پرگوشت تھا نہ تھوڑی چھوٹی اور پیشانی پست، چہرہ کسی قدر گولائی لیے ہوئے، رنگ گورا گلابی، آنکھیں سرخی مائل، پلکیں لمبی، جوڑوں اور مونڈوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، سینہ پر ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر، بقیہ جسم بال سے خالی، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں پرگوشت، چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈھلوان پر چل رہے ہیں۔ جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ توجہ فرماتے۔ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے انبیاء کے خاتم تھے، سب سے زیادہ سخی اور سب سے بڑھ کر جرأت مند، سب سے زیادہ صادق اللہجہ اور سب سے بڑھ کر عہد و پیمان کے پابند وفا، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے شریف ساتھی، جو آپ کو اچانک دیکھتا ہیبت زدہ ہو جاتا، جو جان پہچان کے ساتھ ملتا، محبوب رکھتا۔ آپ کا وصف بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمال نفس اور مکارم اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے۔ آپ طبیعت کی روانی، لفظ کے نکھار، فکروں کی جزالت، معانی کی صحت اور تکلف سے دوری کے ساتھ ساتھ جوامع القلم سے نوازے گئے تھے۔ آپ کو نادر حکمتوں اور عرب کی تمام زبانوں کا علم عطا ہوا تھا، چنانچہ آپ ہر قبیلے سے اسی زبان اور محاوروں میں گفتگو فرماتے۔ آپ میں بدویوں کا زور بیان اور قوت تخاطب اور شہریوں کی شستگی، الفاظ اور شگفتگی و شائستگی جمع تھی، اور وحی پر مبنی تائید ربانی الگ سے۔ بردباری، قوت برداشت، درگزر اور مشکلات پر صبر ایسے اوصاف تھے جن کے ذریعے اللہ نے آپ کی تربیت کی تھی۔ ہر حلیم و بردبار کی کوئی نہ کوئی لغزش اور کوئی نہ کوئی زبان کی بے احتیاطی جانی جاتی ہے، مگر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلندی کردار کا عالم یہ تھا کہ آپ کے خلاف دشمنوں کی ایذا رسانی اور بدمعاشوں کی خودسری و زیادتی جس قدر بڑھتی گئی، آپ کے صبر و حل میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ وہی کام اختیار فرماتے جو آسان ہوتا، جب تک
کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا۔ اگر گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب سے بڑھ کر اس سے دور رہتے۔ آپ نے کبھی اپنے نفس کے لیے انتقام نہ لیا، البتہ اگر اللہ کی حرمت چاک کی جاتی تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے۔ آپ سب سے بڑھ کر غیظ و غضب سے دور تھے اور سب سے جلد راضی ہو جاتے۔ جود و کرم کا وصف ایسا تھا کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس شخص کی طرح بخش و نوازش فرماتے تھے جسے فقر کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بڑھ کر پیکرے جود و سخا تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے سخاوت رمضان میں اس وقت زیادہ جوش پر ہوتا جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات فرماتے، اور حضرت جبریل رمضان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہر رات ملاقات فرماتے اور قرآن کا دور کراتے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خیر کی سخاوت میں خزائن رحمت سے مالا مال کر کے بھیجی ہوئی زیادہ سے زیادہ آپ سخاوت کرتے۔ حضرت جابر کا ارشاد ہے کہ ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ سے کوئی چیز مانگی گئی اور آپ نے عطا نہ کی۔ شجاعت، بہادری اور دلیری میں آپ کا مقام سب سے بلند اور معروف تھا۔ آپ سب سے زیادہ دلیر تھے۔ نہایت کٹھن اور مشکل مواقع پر جبکہ اچھے اچھے جاں بازوں اور بہادروں کے پاؤں اکھڑ جاتے، آپ اپنی جگہ پر برقرار رہتے اور پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے ہی بڑھتے جاتے۔ پائے ثبات میں ذرا لغزش نہ آئی۔ بڑے بڑے بہادر کبھی نہ کبھی بھاگے اور پسپا ہوئے، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ بات کبھی نہیں پائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب زور کا رن پڑتا اور جنگ کے شعلے خوب بھڑک اٹھتے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آڑ لیا کرتے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی شخص دشمن کے قریب نہ ہوتا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ ایک رات اہل مدینہ کو خطرہ محسوس ہوا، لوگ شور کی طرف دوڑتے تو راستے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ لوگوں سے پہلے ہی آواز کی جانب پہنچ کر خطرے کے مقام کا جائزہ لے چکے تھے۔ اس وقت آپ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر زین کے گھوڑے پر سوار تھے، گردن میں تلوار حمائل کر رکھی تھی اور فرما رہے تھے، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ حیادار اور پست نگاہ تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردہ نشین کماری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو چہرے سے پتہ لگ جاتا۔ اپنی نظریں کسی کے چہرے پر گاڑتے نہ تھے، نگاہ پست رکھتے تھے اور آسمان کی بنسبت زمین کی طرف نظر زیادہ دیر تک رہتی، عموماً نیچی نگاہ سے تاکتے۔ حیا اور کرم نفس کا عالم یہ تھا کہ کسی سے ناگوار بات نہ کرتے، اور کسی کی کوئی ناگوار بات آپ تک پہنچتی تو نام لے کر اس کا ذکر نہ کرتے، بلکہ یوں فرماتے کہ یہ بات ہے کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ فرض دق ایک شاعر ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ حیا کے سبب اپنی نگاہ پست رکھتے اور آپ کی ہیبت کے سبب نگاہیں پست رکھی جاتی، چنانچہ آپ سے اسی وقت گفتگو کی جاتی جب آپ تبسم فرما رہے ہوتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ عادل، پاک دامن، صادق اللہجہ اور امانت رکھنے والے تھے۔ اس بات کا اعتراف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوست دشمن سب کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے آپ کو امین کہا جاتا تھا
اور دور جاہلیت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے مقدمات لائے جاتے۔ جامعہ ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ابو جہل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، البتہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں اسے جھٹلاتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہرقل نے ابو سفیان سے دریافت کیا کہ کیا اس نبی نے جو بات کہی ہے اس کے کہنے سے پہلے تم لوگ اس پر جھوٹ کا الزام لگاتے تھے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں، آپ سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے۔ جس طرح بادشاہوں کے لیے ان کے خدام و حاشیہ بردار کھڑے رہتے ہیں، اسی طرح اپنے لیے آپ صحابہ کرام کو کھڑا ہونے سے منع فرماتے تھے، مسکینوں کی عیادت کرتے، فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، غلام کی دعوت منظور فرماتے، صحابہ کرام سے کسی امتیاز کے بغیر ایک عام آدمی کی طرح بیٹھتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنے جوتے خود ٹانکتے، اپنے کپڑے خود سیتے اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کام کرتے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کا کام کرتا ہے۔ آپ بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑے خود ہی دیکھتے، اپنی بکری خود دھوتے اور اپنا کام خود کرتے۔ آپ سب سے بڑھ کر عہد کی پابندی اور صلہ رحمی کرتے، لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت اور رحم و مروت سے پیش آتے، رہائش اور ادب میں سب سے اچھے تھے۔ آپ کا اخلاق سب سے زیادہ کشادہ تھا، بد خلقی سے سب سے زیادہ دور و نفور فرماتے، نہ عادتاً فحش گو تھے، نہ باتکلف فحش کہتے، نہ لعنت کرتے تھے، نہ بازار میں چیختے چلاتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے، کسی کو اپنے پیچھے چلتا ہوا نہ چھوڑتے اور کھانے پینے میں اپنے غلاموں اور لونڈیوں پر ترفع اختیار فرماتے، اپنے خادم کا کام خود ہی کرتے تھے، کبھی اپنے خادم کو اف نہیں کہا، نہ اس پر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر عتاب فرمایا، مسکینوں سے محبت کرتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے، کسی فقیر کو اس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے۔ ایک بار آپ سفر میں تھے، ایک بکری کاٹنے پکانے کا مشورہ ہوا، ایک نے کہا ذبح کرنا میرے ذمے، دوسرے نے کہا کھال اتارنا میرے ذمہ، تیسرے نے کہا پکانا میرے ذمہ۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایندھن کی لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمہ۔ صحابہ نے عرض کیا ہم آپ کا کام کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم لوگ میرا کام کرو گے، لیکن میں پسند نہیں کرتا تم پر امتیاز حاصل کروں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی یہ حرکت ناپسند کرتا ہے کہ اپنے آپ کو رفقا میں ممتاز سمجھے۔ اس کے بعد آپ نے اٹھ کر لکڑیاں جمع فرمائی۔ حندہ بن ابی حالہ کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف سنیں۔ حند اپنی ایک طویل روایت میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہم غموں سے دو چار تھے، ہمیشہ غور و فکر فرماتے رہتے، آپ کے لیے راحت نہ تھی، بلا ضرورت نہ بولتے، دیر تک خاموش رہتے، از اول تا آخر بات پورے منہ سے کرتے، یعنی صرف منہ کے کنارے سے نہ بولتے، جامع اور دو ٹوک کلمات کہتے جن میں نہ فضول گوئی ہوتی نہ کوتاہی، نرم خو تھے، جفا جو اور حقیر نہ تھے، نعمت معمولی بھی ہوتی تو اس کی تعظیم کرتے، کسی چیز کی مذمت نہیں فرماتے، کھانے کی نہ برائی کرتے نہ تعریف، حق کو کوئی نقصان پہنچاتا
تو جب تک انتقام نہ لے لیتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غضب کو روکا نہ جا سکتا۔ البتہ کشادہ دل تھے، اپنے نفس کے لیے نہ غضبناک ہوتے نہ انتقام لیتے۔ جب اشارہ فرماتے تو پوری ہتھیلی سے اشارہ فرماتے اور تعجب کے وقت ہتھیلی پلٹتے۔ جب غضبناک ہوتے تو رخ پھیر لیتے اور جب خوش ہوتے تو نگاہ پست فرما لیتے۔ آپ کی بیشتر ہنسی تبسم کی صورت میں تھی، مسکراتے تو دانت اولوں کی طرح چمکتے، لا یعنی بات سے زبان روکے رکھتے، ساتھیوں کو جوڑتے توڑتے نہ تھے، ہر قوم کے معزز آدمی کی تکریم فرماتے اور اسی کو ان کا والی بناتے، لوگوں کے شر سے محتاط رہتے اور ان سے بچاؤ اختیار فرماتے، لیکن اس کے لیے کسی سے اپنی خندہ جمینی ختم نہ کرواتے۔ اپنے اصحاب کی خبر گیری کرتے اور لوگوں کے حالات دریافت فرماتے، اچھی چیز کی تحسین و تصویب فرماتے اور بری چیز کی تقبیح و توہین، معتدل تھے، افراط و تفریط سے دور تھے، غافل نہ ہوتے کہ مبادا لوگ بھی غافل یا ملول لخاطر ہو جائیں، ہر حالت کے لیے مستعد رہتے، حق سے کوتاہی نہ فرماتے، نہ حق سے تجاوز فرما کر حق کی طرف جاتے۔ جو لوگ آپ کے قریب رہتے تھے وہ سب سے اچھے لوگ تھے، اور ان میں بھی آپ کے نزدیک افضل وہ تھا جو سب سے بڑھ کر خیر خواہ، اور سب سے زیادہ قدر آپ کے نزدیک اس کی تھی جو سب سے اچھا غم گسار و مددگار تھا۔ آپ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ضرور فرماتے، جگہ متعین نہ فرماتے، یعنی اپنے لیے کوئی امتیازی جگہ مقرر نہ فرماتے۔ جب قوم کے پاس پہنچتے تو مجلس میں جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے اور اسی کا حکم بھی فرماتے۔ سب اہل مجلس پر برابر توجہ فرماتے، حتیٰ کہ کوئی جلیس یہ نہ محسوس کرتا کہ کوئی شخص آپ کے نزدیک اس سے زیادہ باعزت ہے۔ کوئی کسی ضرورت سے آپ کے پاس بیٹھتا یا کھڑا ہوتا تو آپ اتنے صبر کے ساتھ اس کے لیے رکے رہتے کہ وہ خود ہی واپس ہوتا۔ کوئی کسی ضرورت کا سوال کر دیتا تو آپ اسے عطا کیے بغیر یا اچھی بات کہے بغیر واپس نہ فرماتے۔ آپ نے اپنی خندہ جبینی اور اخلاق سے سب کو نوازا، یہاں تک کہ آپ سب کے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے اور سب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک یکساں حق رکھتے تھے۔ کسی کو فضیلت تھی تو تقوی کی بنیاد پر۔ آپ کی مجلس حمل و حیا اور صبر و امانت کی مجلس تھی، اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی اور نہ حرمتوں پر عیب لگتے، یعنی کسی کی بے آبروئی کا اندیشہ نہ تھا۔ لوگ تقوی کی بدولت باہم محبت و ہمدردی رکھتے، بڑے کا احترام کرتے، چھوٹے پر رحم کرتے، حاجت مند کو نوازتے اور اجنبی کو انس عطا کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی، سہل خو اور نرم پہلو تھے، جفا جو اور سخت خو نہ تھے، نہ چیختے چلاتے، نہ فحش کہتے، نہ زیادہ عتاب فرماتے، نہ بہت تعریف کرتے۔ جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اس سے تغافل برتتے، آپ سے مایوسی نہیں ہوتی۔ آپ نے 3 باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا، ریا سے، کسی چیز کی کثرت سے اور لا یعنی بات سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھا، کسی کی مذمت نہیں کرتے، کسی کو عار نہیں دلاتے اور کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے۔ آپ وہی بات نوکے زباں پر لاتے جس میں ثواب کی امید ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکلم فرماتے تو آپ کے ہمنشین یوں سر جھکائے ہوتے گویا سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اور جب آپ خاموش ہوتے تو لوگ گفتگو کرتے۔ لوگ آپ کے پاس گپ بازی نہ کرتے، آپ کے پاس جو کوئی بولتا سب
اس کے لیے خاموش رہتے یہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کر لیتا۔ ان کی بات وہی ہوتی جو ان کا پہلا شخص کرتا۔ جس بات سے سب لوگ ہنستے آپ بھی ہنستے، اور جس بات پر سب لوگ تعجب کرتے آپ بھی کرتے۔ اجنبی آدمی درست کلامی سے کام لیتا تو اس پر آپ صبر کرتے اور فرماتے جب تم لوگ حاجت مند کو دیکھو تو وہ اپنی حاجت کی طلب میں ہے تو اسے سامان ضرورت سے نواز دو۔ آپ احسان کا بدلہ دینے والے کے سوا کسی سے ثنا کے طالب نہ ہوتے۔ خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہوتے، اپنے پاؤں وغیرہ نہ پھیلاتے، بہت زیادہ خاموش رہتے، بلا ضرورت نہ بولتے، جو شخص نامناسب بات بولتا اس سے رخ پھیر لیتے۔ آپ کی ہنسی مسکراہٹ تھی اور کلام دو ٹو، نہ فضول نہ کوتاہ۔ آپ کے صحابہ کی ہنسی بھی آپ کی توقیر و اقتداء میں مسکراہٹ ہی کی حد تک ہوتی۔ حاصل یہ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے نظیر صفات کامل سے آراستہ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے نظیر ادب سے نوازا تھا، حتیٰ کہ اس کے خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں فرمایا یقیناً آپ عظیم اخلاق پر ہیں، اور یہ ایسی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے، دلوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی، اور لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیادت کا وہ مقام دیتے، اور آپ کو قیادت کا وہ مقام حاصل ہوا کہ لوگ آپ پر وارفتہ ہو گئے۔ انہی خوبیوں کے سبب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوم کی اکڑ اور سختی نرمی میں تبدیل ہوئی، یہاں تک کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگ داخل ہوتے گئے۔ آپ کی جن خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمال اور عظیم صفات کے مظاہر کی چند چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبیاں اوصاف اور کمالات کو بیان کرنا بین ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو ایک مکمل ذات بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت مکمل ہے ہر لحاظ سے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنا کسی عام بشر کے بس کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام انبیاء سے اعلیٰ، تمام انسانوں سے اعلیٰ عرفہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ایک کامل ذات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا کسی بھی آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی تعریف اور توصیف بیان کرتے چلے جائیں گے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے نئے نئے پہلو کھلتے چلے جائیں گے، اور ہر پہلو پر اگر بات کرنے لگے انسان تو انسان کی شاید زندگی ختم ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی تعریف انسان مکمل کر پائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جس سے ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبیوں کے معترف اہل اسلام تو اس وقت کے تھے ہی تھے اور اب بھی ہیں، بلکہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں وہ اہل اسلام نہ بھی ہوں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبیوں کے اعتراف کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حضور نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سارے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سچ میں ایک ایسا مسلمان بنائے
جو اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند آ جائے. ہمیں اس اسلام کی سمجھ عطا فرمائے جو اسلام اسلام ہے، جو اسلام اصل سلامتی کا رستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت اسلام کے صحیح اصولوں کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.